اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل ایمان کے لیے ان 7 سوالات کے جواب جاننا ضروری ہے۔ چلیے سنتے ہیں کون سے 7 سوالات اور جوابات ہیں۔ نمبر 1، جنت کہاں ہے؟ جنت 7ویں آسمان کے اوپر اور 7ویں آسمان سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جہنم 7ویں زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے۔ اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ ان 7 زمینیں کے نیچے دوزخ ہے۔ نمبر 3، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ عربی زبان میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا یعنی آخری حد ہے۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس کے آگے جبرائیل امین بھی نہیں جا پاتے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے۔ اس کی جڑیں 6 آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گڑھے جیسے ہیں۔ ان پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4، حور عین کون ہے؟ جواب، حور عین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہے، نہ جن ہے، اور نہ ہی فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا۔ یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی کی ایک محض جھلک ہی دکھائی دے جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں، اور عین عربی میں آئینہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5، ولدان مخلدون کون ہیں؟ یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجے کے جنتی کو 10,000 ولدان مخلدون عطا ہوں گے۔ سوال نمبر 6، اعراف کیا ہے؟ جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصے تک کے لیے وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن 50 موقف ہے اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ جب آیت یوم تبدیل الارض غیر الارض والسماوات نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا تو اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی، جنت، جہنم اور پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میری امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط، قیامت میں موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جہنم تک کے لیے پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا،
اسی کا نام الصراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درج ذیل صفات کا حامل ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا، اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بھپری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گناہ گار کے لیے گناہ گار اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے، اور اگر اس کی گناہ زیادہ ہوں گے تو وہ اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل کے اوپر آکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم یا رب سلم۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام پڑھتے رہیے۔ اللہم صلی علی وسلم علی الحبیب محمد۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سوں کو پل صراط سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن اس کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی، کسی طرح خود پار ہو جائیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی نہیں یاد رکھے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں ہمیں حق پر جمے رہنا چاہیے۔ دنیاوی فتنے تو فقط سراب ہیں، ان کے مقابلے سے ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے میں مدد کرنی چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ یا اللہ پاک، ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دیجیے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے، اور ہمیں ایک پکا سچا نیک مسلمان بننے میں مدد کیجیے۔ بے شک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے شک یا رب کریم، تم بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔